تہجد تو رب سے محبت کا ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جب انسان خود کو گنوا کر اس کی ذات کو ڈھونڈنے نکلتا ہے تو فانی دنیا کی محبت کی طلب نہیں رہتی، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو ہی مل جاتی ہے، مگر تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے، اور پھر ملاقات کن کی حدود سے بہت آگے نکل جاتی ہے۔ اسی لیے تہجد پڑھو، کوئی ملے یا نہ ملے، رب ضرور مل جاتا ہے، اور جس کو وہ ذات مل جائے تو سمجھ لو کو سب مل گیا۔ اور اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈانٹ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو کہ اللہ پاک تمہیں چاہتوں سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ تہجد تو بہترین ذریعہ ہے اس رب العالمین سے بات کرنے کا۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے رات کے اندھیرے میں آنسو بہاتے ہو تو کیا وہ تمہیں خالی ہاتھ لٹائے گا؟ جب انسان درد کی حالت میں اپنے رب العالمین کو پکارتا ہے تو فرشتہ ندا کرتا ہے کہ یا ارحم الراحمین، تیری طرف متوجہ ہوا۔ تہجد تو تمہارے لیے اللہ سے کن کی سفارش کرتی ہے، اور سجدے میں کی گئی دعا ایک ایسی امید ہے جو معجزوں تک کا سفر کرتی ہے، اور جو چیز تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے اگر وہ 7 تہوں میں بھی ہوگی تو وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ اتنا یقین رکھو کاتب تقدیر پر، اور اگر دعاؤں پر معجزے چاہتے ہو تو یقین پختہ رکھو، اللہ کے فیصلے تمہارے خوابوں سے بھی بہترین ہیں۔ یقین رکھو گے تو ہر خواب پورا ہوگا۔ آسمان پر اللہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ انتظار کر رہا ہے، یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو وہ سجدوں کی توفیق عطا کرتا ہے اور ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے، اور جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تہجد تو معجزوں کا ایک ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب عبادت بوجھ نہ لگے تو سمجھو کہ خدا سے عشق ہو گیا۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے خاص بندوں کو اپنے جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ تاک راتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ جب انسان ہزاروں گناہوں کے باوجود بھی اس کی طرف پلٹتا ہے، اس سے تڑپ کر توبہ کی معافی مانگتا ہے۔ وقت تہجد جب انسان اپنا دل کھول کر اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے تب وہ اسے یوں ہر غم اور خوشی سے سمیٹ لیتا ہے، اور جس دل کو وہ رب سمیٹ لے اسے پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو اور ان کی تڑپ اور خاموشی اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا، اور آنکھ سے بہنے والے یہی آنسو تو قبولیت کا درجہ ہوتے ہیں، اللہ کو منانے کا خاص ذریعہ ہوتے ہیں۔ تمہاری پلکوں کو گیلا کرتے ہوئے آنسوؤں پر وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر مان جاتا ہے۔ میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، تم بس صبر کا دامن تھام لو۔ تم تہجد خود نہیں پڑھتے، اس رب کائنات کی طرف سے بلاوا ہے۔ ان گنت آرزو غم ہر دعا کا جواب اسی پہر میں ملتا ہے۔ یہ تہجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے تم اپنی ہر مراد پالو گے۔ تہجد تو وہ امید ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی بلکہ آپ کی امیدوں پر پورا اترتی ہے۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے
انہیں دنیا اور لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں رہتا۔ محبت بھی خدا کا ایک انمول معجزہ ہے۔ مرجانے کے بعد ہر دل تہجد کی وادیوں میں جا کھلتا ہے۔ تہجد کا دوسرا نام عشق خدا ہے۔ وقت تہجد بہت ہی حسین عالم ہوتا ہے، جب تہجد پڑھنے والے کے پاس صرف رب ہوتا ہے، اور جس کے پاس رب ہوگا اس کے پاس سب ہوتا ہے۔ یہ آیات ان کے لیے ہے جو کہتی ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ تمہاری ہر لا حاصل دعا کو حاصل بنا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ضرورتیں ہی لمبے سجدے کرواتی ہوں۔ بعض اوقات اللہ سے شدت اختیار کرتا ہوا عشق بھی طویل سجدوں سے بیداری نہیں چاہتا۔ اور یاد خدا انسان کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ یقیناً عبادت انسانی زندگی کو بہتر بناتی ہے، سکون اور خوشی مہیا کرتی ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ بے شک دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔